الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وباسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام احباب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا قابل صد احترام سامعین کرام بزرگوں دوستوں پردہ نشینوں بیٹھوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس ربیع الاول کے مہینہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وہ محبوب جن کے لیے کائنات کو بنایا اور سجایا اور دنیا کو رونق بخشی ماہ ربیع الاول کے اندر خالق کائنات نے اپنے پیارے پیغمبر آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ایک عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا کیونکہ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں دنیا کے اندر عطا فرمائی ہیں کسی نعمت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی نے احسان کا ذکر نہیں فرمایا ہمیں صحیح سالم جسم عطا فرمایا مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا آنکھیں عطا فرمائی ہاتھ عطا فرمائے کان سننے کے لیے عطا فرمائے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی سوچنے کے لیے دماغ عطا فرمایا چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے ایک ایک جسم کا حصہ ایسا ہے کہ ساری زندگی بھی اللہ کے سامنے سجدے میں گزار دیں اس نعمت کا ہم شکر جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے لیکن اس کے علاوہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا جو کھانے پینے کی نعمتیں ہیں بے شمار
تعداد ہیں، جس کا کلام مجید کے اندر بھی اظہار فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری جو نعمتیں میں نے عطا فرمائی ہیں ان کو شمار بھی کرنا چاہو تو تم دنیا میں شمار بھی کر سکو۔ اور یقیناً اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں، ان کو شمار کرنا چاہیں، کسی حال کے اندر بھی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمتوں سے ہمیں دنیا کے اندر جو ہے وہ نوازا ہے، لیکن کسی نعمت کو دے کر اللہ نے یاد رکھو کہ احسان نہیں فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے انسانوں، میں نے تمہیں اس فلاں نعمت سے نوازا، یہ میرا تمہارے اوپر بہت بڑا جو ہے وہ احسان ہے۔ صرف یہ ایک نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانہ سے عطا فرمائی، یہ نعمت دے کر اللہ نے احسان کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ نعمت ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ فرمایا یہ نعمت جب میں نے تجھے عطا فرمائی تو پھر میں نے کہا کہ اے مومنوں، تم پر میں نے احسان کیا کہ تمہارے اندر میں نے جو ہے وہ اپنا محبوب اور رسول جو ہے وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمتیں دے کر احسان نہیں فرمایا، لیکن یہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تو فرمایا کہ اے مومنوں، میں نے تم پر احسان فرمایا۔ یا اللہ، یہ آپ نے کیوں جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تم پر احسان فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں، کیونکہ یہ میرے خزانے میں نعمت بھی صرف اور صرف ایک ہی نعمت تھی، اس کے علاوہ میں نے کوئی اپنا محبوب خاص اور اپنا خاص پیغمبر کسی کو جو ہے وہ عطا نہیں فرمایا، یہ تمہارے اندر صرف میں نے بھیجا، اور یہ نعمت بھی میرے خزانے میں صرف اور صرف ایک ہی نعمت تھی، آخری نعمت تھی، اس کے بعد نہ پیدا کروں گا اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا، اس لیے یہ اپنا محبوب کی نعمت بھیج کر میں نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اور یاد رکھیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینہ کے اندر ہمارے درمیان جو ہے وہ تشریف لائے، اس دنیا کے اندر ربیع الاول کے مہینہ میں تشریف لائے۔ ربیع الاول کا مہینہ یاد رکھیے، یہ وہ مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، جس میں اللہ نے خالق کائنات نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے جو ہے وہ واپسی لے، یعنی آپ پردہ فرما گئے۔ تو یہاں پر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں مرتبہ جو ہے وہ رحمت نازل فرمائے، وہ جملہ یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا، ربیع الاول کا مہینہ ہی ہے جس میں اپنے محبوب کو دنیا سے واپس لے گئے۔ یہ کیوں ہے کہ آپ کی آمد بھی ربیع الاول کے مہینے میں اور آپ کا جانا رحلت فرمانا بھی ربیع الاول کے مہینے میں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی امت کو سمجھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ میانہ روی میں استعمال کرتا ہے، میانہ روی میں زندگی گزارنے والا ہے۔ فرمایا کہ نہ اپنے محبوب کی آنے کی اتنی خوشی مناؤ کہ آپ کا دنیا سے جانا انسان کو بھول جائے، اور نہ جانے کا اتنا غم مناؤ کہ آپ کی آمد کی خوشی جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ۔ یہ ایک حکمت اللہ نے اس میں رکھی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ تشریف لائے، اور اسی ربیع الاول کے مہینے میں آپ دنیا سے تشریف لیں۔ تو اس لیے میرے بھائی، آپ کے آنے کی خوشی میں اتنا جو ہے وہ مگن ہو کہ آپ کا دنیا سے جانا ہمیں بھول نہ پائے، کہ آپ دنیا سے تشریف بھی لے گئے، اور نہ جانے کا اتنا غم ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ آنے کی خوشی جو ہے وہ بھول جائیں کہ شاید اللہ کے نبی دنیا میں آئے نہیں۔ تو اس لیے ربیع الاول کا مہینہ ہمارے سامنے جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ آپ کی ولادت کے حوالے سے مختلف روایات ہیں، اکثر آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک 8 ربیع الاول کی روایت ہے، دوسری 9 ربیع الاول کی روایت ہے، اور تیسری 12 ربیع الاول کی بنا۔ یہ 3
روایات ملتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کی جو ہے وہ آپ کی ولادت باسعادت۔ لیکن جمہور علماء کہتے ہیں، جس بات پر اتفاق ہے، کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول بالاتفاق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے، اور تمام تر ائمہ کرام اور تمام تر علماء کرام بالاتفاق فیصلہ ہے کہ آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ 12 ربیع الاول کا جواب دیں، یعنی آپ کی رخصتی، آپ کی رحلت، آپ کا دنیا سے جانا وہ 12 ربیع الاول کا جو ہے وہ بالاتفاق جو ہے وہ دیں۔ اب اس 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، لیکن ہمارے پاکستان میں عرف عام میں 12 ربیع الاول آپ کی ولادت سمجھی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں بازاروں کو سجایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، لائٹنگ کی جاتی ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں۔ یہ تمام تر آپ کے سامنے حالات دیکھنے میں ربیع الاول کے مہینے میں آتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ شرعیت سے، دین اسلام سے مسلمان کو اللہ کے نبی کی دنیا میں آنے کی خوشی کا ان باتوں سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں۔ اگر مسلمان کو واقعی خوشی ہے تو مسلمان کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو مقصد ہے اس مقصد کو دنیا میں پورا کرنا چاہیے۔ مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں نہیں آئے تھے، ساری دنیا میں کیا اللہ نے جس دھرتی کو اپنے محبوب کے لیے چنا، جس سرزمین کو اپنے محبوب کے لیے چنا، وہ ساری کائنات میں سب سے افضل جو ہے وہ، اور وہ خانہ کعبہ مکہ المکرمہ تھا، اور اس وقت میں خانہ کعبہ جس جگہ پر موجود ہے، یاد رکھیں یہ ساری کائنات کا درمیان کا حصہ بنتا ہے، بالکل سینٹر بنتا ہے، جس جگہ پر خانہ کعبہ اس وقت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاندان بھی اعلیٰ چنا، اور اسی طرح سرزمین بھی اعلیٰ چنی، شہر بھی اعلیٰ چنا، یہ تمام تر اعلیٰ سے اعلیٰ چیز اپنے محبوب کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا انتخاب کیا۔ تو آپ ربیع الاول کے مہینہ میں اس دنیا کے اندر، سرزمین کے اندر جو ہے وہ تشریف لائے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیے آپ کے آنے سے پہلے سارے عرب کے اندر جہالت تھی، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، جہاں پہ مشرک جا کے اپنی عبادت کرتے تھے، بتوں کے آگے جھکتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام تر شرکیہ رسومات کو، ان تمام تر بتوں کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو فرمایا کہ عبد المطلب وہیں پہ موجود تھے، دیکھا کہ خانہ کعبہ کے بت آپس میں ٹکرائے اور فوراً جو ہے وہ زمین میں منہ کے بل نیچے گر پڑے، اور غیب سے آواز آئی، آج وہ انسان پیدا ہوا ہے جو خانہ کعبہ کے اندر سے آواز آئی۔ عبد المطلب نے خود اپنے کانوں سے سنی کہ آج وہ ہستی پیدا ہوئی ہے جس ہستی نے آ کے مجھے خانہ کعبہ کو پاک کرنا ہے، ان بتوں سے پاک کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی، اور آپ کی آمد میں نے کہا کہ 9 ربیع الاول کو بالاتفاق، لیکن آپ کی آنے کا مقصد کیا تھا؟ میں نے کہا کہ سارے عرب میں جاہلیت تھی، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسی لڑائی ہوتی کہ سارے کے سارے خاندان قتل ہو جاتے، اور ہر طرف شرک کی شرک تھا، بت پرستی ہی بت پرستی تھی۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت سب سے مقدس جگہ پر ہوئی، سب سے مقدس شہر میں ہوئی، تو یاد رکھیے کیسر و کسریٰ کی وہ آگ جو 1000 سالوں سے جل رہی تھی، اور
فرمایا اللہ کے محبوب کی ولادت کی برکت سے وہ آگ 1000 سالوں سے جو آج تک نہیں بجھی تھی، آپ کی آمد کا معجزہ یہ ہوا کہ وہ آگ فی الفور جو ہے وہ بجھ گئی۔ یہ کائنات کو پیغام دینا مقصود تھا کہ آج تک جو شرک ہو رہا ہے، اس شرک سے پاک کرنے والا انسان، اس شرک سے پاک کرنے والی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا میں تشریف لے آئے۔ اور کیسر و کسرا کے وہ کنکرے محلات کے فوراً زمین موت ہو گئی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی برکت تھی۔ اور دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا اس شرک کو اور ان رسومات کو، اس جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ آپ جلوہ افروز۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد بھی اگر لوگ ایسے ہی رہیں تو پھر تو آپ کے آنے کا مقصد جو ہے وہ پورا نہ ہوا۔ تو اب دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، آپ نے زندگی گزارنا شروع کی، بچپن بھی ولادت بھی ساری کی ساری معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ چند باتیں آپ کے سامنے جو ہے وہ اس غرض سے جو ہے وہ ذکر کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دنیا میں آنے کا مقصد تھا، اس مقصد کے تحت ہمیں جو ہے وہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں بازار سج رہے ہیں، لائٹنگ ہو رہی ہے، چراغاں ہو رہا ہے، جلوس نکالے جا رہے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں پیدا ہوئے، آپ نے زندگی گزارنا شروع کی، آپ جوانی کی حالت میں آئے، 40 سال کے بعد آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ تو داخل ہونے کے بعد جو ہے وہ دیکھیے کہ جب مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا غلبہ ہوا، مکہ بھی فتح ہو گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دار السلام مدینہ منورہ کو بنایا گیا، اسلام کا مرکز بن گیا۔ اب اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر دیکھیے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آیا یا کم از کم 12 ربیع الاول کا دن آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز کا حکم دیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے، دنیا میں موجود تھے، صحابہ کے درمیان زندگی گزار رہے تھے، 63 سال اللہ کے نبی نے زندگی گزاری۔ اگر یہ سنت عمل ہوتا، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار اسی چیز کے اندر ہوتا کہ ہم نے جلوس نکالنے ہیں، ہم نے اپنے گھر کو چراغاں کرنا ہے، ہم نے بازاروں کو سجانا ہے، اور جلوس نکال کے لوگوں کو بتانا ہے کہ اس دن اللہ کے نبی جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لے کے آئے تھے، اور ہمیں اللہ کے نبی کی آنے کی اتنی خوشی ہے کہ ہم یہ سارے کے سارے افعال و اعمال دنیا میں کریں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی میں کیوں نہیں فرمایا؟ اور آپ کے بعد دیکھیے اگر یہ واقعتاً سنت عمل تھا، سب سے پہلے اللہ کے نبی نے 63 سالہ زندگی میں کوئی عمل نہ کیا کہ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آیا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا ہو اس دن میں خاص خوشی منائی جائے، اس دن میں جو ہے وہ دعوتیں کھلائی جائیں، اس دن میں فلاں عمل کیا جائے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کے نبی نے کوئی طریقہ ربیع الاول کے مہینے میں نہ بتایا نہ منایا۔ تو جب 63 سالہ دور میں ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس کے بعد دیکھیے خلیفہ اول بلا فصل یار غار جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دکھ سکھ میں ہر گھڑی میں آپ کے ساتھ تھے، یہ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد خلافت قائم۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی زمانہ خلافت میں کسی چیز کا جو ہے وہ حکم نہیں دیا۔ آپ کے بعد خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خلافت قائم ہوئی اور 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی عادلانہ حکومت کرنے والے بادشاہ خلیفہ بنے۔ لیکن حضرت عمر کے دور میں بھی ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ اس کا اعلان فرمایا ہو یا اس کے طریقے کے مطابق خوشی منائی ہو، کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس کے بعد
خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی. آپ کے دور میں بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا. اس کے بعد خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا, کوئی ثبوت نہیں ملتا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا, آپ کے بعد حضرت حسین کا آیا, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. لیکن یاد رکھیے کہ کوئی اس چیز کا جو ہے وہ ثبوت نہیں. اس کے بعد دیکھیے تابعین کی زندگی آئی, تبع تابعین کی زندگی آئی, ہمیں اس بات کا کہیں پر کوئی ثبوت نہیں ملتا. اصل مقصد جو ہے وہ حضور کی آمد کا مقصد, حضور کے آنے کی خوشی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدلنے کی جو ہے وہ کوشش کرے, انسان اپنے آپ کو ہدایت کے رستوں پر چلانے کی کوشش کرے, 5 وقت نماز کی پابندی کرے, اللہ کے نبی کے طریقے اپنی زندگی میں اپنانے والا بنے. پھر تو اللہ کے نبی اس مسلمان سے, اس امتی سے جو ہے وہ خوش ہوں گے. اور اگر انسان 12 ربیع الاول کے دن جلوس نکال کے گھر کو بازار کو چراغاں کر کے صرف کہے کہ میں نے پورے سال کا حق ادا کر دیا, اللہ کے نبی کے آنے کا مقصد کا حق ادا کر دیا, اب چاہے وہ جلوس کے دنوں میں بھی اور اس کے بعد بھی نماز چھوڑتا رہے کوئی فکر نہیں, شریعت کے خلاف عمل کرتا رہے کوئی فکر نہیں, یاد رکھیے سمجھا جائے گا اس مسلمان کو حضور سے محبت نہیں ہے, اس مسلمان کو حضور کے طریقے سے سنت سے محبت نہیں ہے. یہ غیروں کے طریقے تو اپنی زندگی میں اپنانا فخر محسوس کرے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت طریقے اپنی زندگی میں اپنانے سے گریز کرے. تو ایسے مسلمان کو میرے بھائی سچا امتی, سچا محب رسول نہیں سمجھا جائے, بلکہ اس کو غدار سمجھا جائے گا اور یہ اللہ کے نبی کے ساتھ دھوکہ سمجھا جائے گا. تو اس لیے میرے بھائی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو مقصد ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہدایت کے رستوں پر چلانے والا بنے, چراغاں کرنے سے, جلوس نکالنے سے, لوگوں کو بتانے سے کہ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن نماز 5 وقت کی یاد کی کوئی فکر نہیں, زکوٰۃ کا انکار ہو جائے کوئی فکر نہیں, رمضان کے روزے آ رہے روزے نہیں رکھے جا رہے کوئی فکر نہیں. ہاں زبان پر جملہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن 5 وقت کی نماز قبول نہیں, رمضان کے روزے قبول نہیں, زکوٰۃ دینا قبول نہیں, فصل میں سے عشر نکالنا قبول نہیں. صاحب استطاعت بندہ اپنے آپ پر حج کرنا فرض نہیں سمجھتا. تو میرے بھائی ایسے مسلمان بننے کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا کہ اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد یہ تھا انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کے اندر لانا, انسانوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے رستوں پر چلانا. اور جو اللہ کے نبی نے زندگی میں کیا آج تک بتائیے جب سے اللہ نے انسانیت کو وجود بخشا ہے ایسا کوئی لیڈر, ایسا کوئی نبی, ایسا کوئی پیغمبر آیا ہو جس نے ساری دنیا کی تقدیر جو ہے وہ بدل کے رکھ دی. وہ صرف اور صرف ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ نے جہالت کو ختم فرمایا اور ہر طرف جو ہے وہ دین کا جھنڈا لہرایا, ہر طرف اسلام کا جھنڈا لہرایا. آج جس اسلام کے سائے میں ہم زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہیں, آج جس اسلام کو اپنانے کے اندر مسلمان جو ہے دوری اختیار کرتا ہے, اپنے آپ کو دور سمجھنا چاہتا ہے, میرے بھائی خدا کی قسم اگر کامیابی ہے دین اسلام کے دائرے میں, دین اسلام کے سائے میں رہ کر مسلمان کو کامیابی مل سکتی, ورنہ اس کے علاوہ کامیابی کہیں نہیں مل سکتی. اس لیے میرے بھائی وہ طریقہ اپنائیں جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنایا. اور دیکھیے کفر کو چھوڑ کر اسلام میں جب مسلمان داخل ہوئے, کافر کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا, اسلام کا قلعہ اللہ نے مدینہ منورہ کو بنایا. اب ساری دنیا اطراف سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ کے اندر جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے ہدایت کے چشمے پھیل رہے ہیں, یہاں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں ساری دنیا کے اندر ہدایت کی پھیل رہی ہے. تو
میرے بھائی ہمیں وہ طریقے اپنانے چاہیے، ہمیں وہ اعمال اپنانے چاہیے۔ پھر تو زبان سے کہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یقیناً ایسا بندہ زبان سے یہ جملہ کہنے کا حقدار ہے جو 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہو، شریعت کے خلاف کوئی عمل نہ کرتا ہو، اپنے جسم پر 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ اپنے جسم پر اسلام کو اپنانا فخر محسوس کرتا ہو، اپنا لباس، اپنا چہرہ، اپنی وضع قطع، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، خوشی غمی، ہر ایک چیز اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق پسند کرتا ہو۔ یہ بندہ تو سمجھا جائے گا کہ واقعتاً اس مسلمان کو اپنے نبی سے بڑا پیار ہے، یہ مسلمان اپنے نبی کے لیے جان بھی قربان کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بندہ جب اذان کا وقت ہو، بازاروں کے اندر دکانداری لگا کر بیٹھا ہو، بازاروں کے اندر بیٹھا ہو، اپنا کاروبار کر رہا ہو، جلوس کے اندر شامل ہو، اپنے گھر کو چراغا کیے ہوئے ہے، لیکن ایک نماز گئی، دوسری گئی، تیسری گئی، چوتھی گئی، 5ویں گئی، کسی نماز کے وقت اس انسان کو کوئی اثر نہ ہوا کہ میرے اللہ نے میرے اوپر نماز کا فریضہ مقرر کیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت پر اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے، وہ نماز کے اوقات کو ایسے ہی غفلت سے نکال دے اور پھر زبان سے کہیں کہ مجھے اپنے نبی سے بڑی محبت ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تو میرے بھائی ایسا حقیقت میں مسلمان جو ہے اپنے نبی سے پیار کرنے والا خدا کی قسم نہیں ہو سکتا جو نماز کی پابندی تو کرتا نہ ہو، شریعت کے خلاف عمل کرتا ہو اور کہے کہ مجھے جتنا اپنے نبی سے پیار ہے شاید کسی اور کو اتنا پیار نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آنے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو حقیقت میں سمجھیں۔ صرف چراغاں کر کے، جلوس نکال کے، ربیع الاول 12 ربیع الاول تک یہ سارے فعال و اعمال کر کے مسلمان یہ نہ سمجھے میں نے سارے سال کا حق ادا کر دیا، آئندہ سال ربیع الاول آئے گا اس دن پھر میں یہی عمل جو ہے وہ کر لوں گا، لہذا میری بخشش جو ہے وہ ممکن ہے۔ نہ نمازیں پڑھوں، نہ شریعت کو اپناؤں، گناہوں کی طرف اسی طرح چلتا رہوں، تو میرے بھائی ایسا مسلمان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب وہی مومن ہے، وہی مسلمان ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام لے کر آئے ہیں، شریعت مطہرہ لے کر آئے ہیں، اس شریعت کو اپنی زندگی میں اپنانے والا بن جائے۔ مسلمان کے لباس سے بھی پتہ چلے کہ حضور کا ایسا لباس تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سنت عمل ہے، چہرے کو دیکھ کر پتہ چلے کہ یہ حضور جیسا جو ہے وہ چہرہ ہے، اور اسی طرح اپنا کاروبار کو ایسا بنائے کہ جھوٹ سے بچے، دھوکے سے بچے، پتہ چلے کہ یہ مسلمان واقعتاً اپنے نبی سے محبت کرنے والا ہے، یہ سچا امتی ہے، سچ کے ساتھ اپنے کاروبار کو چلانے والا ہے، سچ کے ساتھ اپنی دکانداری کو چلانے والا ہے، سچ کے ساتھ اپنی کھیتی باڑی کرنے والا ہے، سچ کے ساتھ اپنے کاروبار کو چلانے والا ہے۔ تو میرے بھائی ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے، انسان ایسے عمل کرے جس کو دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ واقعتاً حضور کا سچا امتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقت میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کی آمد کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اصل میں حقیقت میں انسان دنیا میں مسلمان بننے والا جو ہے وہ بن جائے، جس کو دیکھ کر غیر بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے۔ اور یہ کیسے غیر کلمہ پڑھتے تھے؟ صحابہ کے اعمال دیکھتے تھے، صحابہ کا طور طریقہ دیکھتے تھے، صحابہ کا لباس دیکھتے تھے، چہرہ دیکھتے تھے، اخلاق حسنہ دیکھتے تھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے ایسے اسوہ حسنہ اپنی زندگی میں اپناؤ جیسے میں نے اپنے نبی کو زندگی میں جو ہے وہ عطا فرمایا۔ اور اگر مسلمان اللہ کے نبی کے طریقوں سے دور ہے تو پھر میرے بھائی غیر بھی دیکھ کے کہے گا کہ یہ اس کو دیکھ کے کیسے مسلمان ہوں، مسلمانوں کے اعمال ایسے ہیں، مسلمانوں کے افعال ایسے ہیں، ہم نے جو ہے وہ اسلام لا کے کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی خدا کے لیے اپنی زندگی کو ہدایت کے رستوں پر چلانے والا بنائیں، ذلت اور گمراہی والے رستوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ربیع الاول کا مہینہ ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، ہر لمحہ ہر وقت
اپنی شریعت کی حدود میں رہ کر خالق کائنات ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔